الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا: ہمارے نزدیک مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ کوئی ساز و سامان. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: میری امت کا مفلس وہ شخص ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے. یعنی قیامت کے دن نماز، روزہ اور زکوٰۃ لے کر آئے گا، اور اس طرح آئے گا کہ دنیا میں اس کو گالی دی ہوگی. یعنی نیکیاں تو ہیں لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، اس پر بہتان لگایا ہوگا، اس کا مال کھایا ہوگا، اس کا خون بہایا ہوگا اور اس کو مارا ہوگا. یہ اس کے حالات ہوں گے. روزے، نماز، حج، زکوٰۃ جو بھی ہیں سب کی نیکیاں اپنی جگہ، لیکن اس کو مارا، اس کے پیٹا، اس کا چھینا، اس کی چوری کی، اس کا خون بہایا، اس پر بہتان باندھا، اس طرح کے گناہ ہیں. تو اس کی نیکیوں میں سے اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا. یعنی جس کے ساتھ اس نے زیادتی کی تھی وہاں بدلے میں دینے کے لیے کچھ اور نہ ہوگا تو اس کی نیکیاں ہی اس کو دے دی جائیں گی. جن کے ساتھ زیادتی کیا ہے، ظلم کیا ہے، وہ سارے لوگ نیکیاں پائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی. یعنی حقوق مانگنے والے زیادہ ہیں جن پر ظلم کیا ہے، اور نیکیاں کم پڑ گئیں، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا. ان کے گناہوں کو لے کر اس پر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے 2581، 6579 پر. اس حدیث پر غور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح قیامت کے دن بے بس ہو جائیں اور کمائی ہوئی نیکیاں بھی ضائع ہو جائیں انہیں یاد دلائی. اس لیے بعض دوسری روایتوں میں اس طرح بھی ملتا ہے: اس سے قبل کی تم پر وہ دن آئے کہ تمہارے پاس درہم و دینار نہ ہو، دنیا میں جن کے ساتھ تمہارے معاملات بگڑے ہیں درست کر لو، ورنہ وہاں تمہاری نیکیاں ان کو دے دی جائیں گی. اور جیسے یہاں گزرا نیکیاں ختم ہو گئیں اور دینے کو کچھ نہیں تو ان کے گناہ لاد دیے جائیں گے تم پر. اور پھر کیا ہوگا؟ اپنی نیکیاں جاتی رہیں، دوسروں کے کمائے ہوئے گناہ کے ساتھ جہنم میں پھینک دیا جانا ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو اس سے محفوظ رکھے. اس لیے انسان سے غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں، اس سے بچنا تو ناممکن ہے تقریباً، لیکن کم از کم اس طرح کرے کہ اگر غلطیاں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں ہوئی ہیں تو اللہ سے سچی توبہ کرے.
جیسے ابھی آیت سورہ تحریم کے گزری کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو۔ اور اگر بندوں کا معاملہ ہے تو بندوں کے معاملے میں یہ بات یاد رکھیں، تب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوگی جب تک آپ بندوں کے حقوق کو لوٹا نہ دیں، اسے معافی چاہ لیں، اس کی چیز لوٹا دیں۔ جہاں اس کی آپ نے غیبت کی ہے، برائی بیان کی ہے، وہاں اس کی تعریف بیان کریں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق دے اور اپنی اصلاح کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے، ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ یقیناً وہی رحم و کرم کرنے والا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔